الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت میں موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس، مرکزی جامع مسجد موسیٰ، کوٹ نجیب اللہ، ہری پور میں. آپ جانتے ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی. اس لیے علماء کرام ربیع الاول کو ربیع المنور بھی کہتے ہیں. مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، 1400 سال ہو گئے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف اسلوب کے ساتھ اظہار عقیدت کرتے آ رہے ہیں. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں اور آج تک کوئی آدمی ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. لوگوں نے کئی سو صفحات لکھے، کئی جلدوں میں سیرت کی کتابیں لکھی. ایسے خطیب گزرے جنہوں نے پوری زندگی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ میں نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے اور لکھنے کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 1,00,000 اشعار لکھے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ لوگوں نے اتنا زیادہ لکھا. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر سمندر کو سیاہی بنا لیں اور درختوں کو قلم بنا لیں، سمندر خشک اور درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے 1,00,000 اشعار لکھنے کے بعد بھی وہ شاعر آخری شعر لکھتا ہے، تکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے. تکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدہ باقی ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کا نام محمد ہے، اور محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے. محمد کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے. 1400 سال ہو گئے لوگ آپ کی تعریف کرتے آ رہے. ایک مرتبہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس تشریف لائے، اللہ کا پیغام دیا. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے آقا، میں تیرے ذکر کو کیسے بلند کروں گا دنیا میں؟ تو آقا فرماتے میں نے جواب دیا، اللہ ہی جانے کہ اللہ میرے ذکر کو کیسے بلند کرے گا، میرے نام کو کیسے بلند کرے گا. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا، اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں میرا نام بلند ہوگا وہاں تیرا بھی نام بلند ہوگا. 1400 سال ہو گئے آذانوں میں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے. کلمے میں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے. نماز میں، تشہد میں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ دنیا باقی ہے. کسی کے چانے
اور نہ چاہنے سے یہ سلسلہ نہیں رکے گا، کسی کے خاکے بنانے سے یہ سلسلہ متاثر بھی نہیں ہوگا۔ جو جتنا زیادہ بغض رکھے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ رب العزت اپنے آقا کے نام کو اور اس کے تذکرے کو اتنے ہی بلند کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ایک شاعر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا۔ تو ایک شاعر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، مٹے ہیں مٹ جائیں گے سارے اعداء تیرے، مٹے ہیں مٹ جائیں گے سارے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیرے دشمن مٹ جائیں گے، ابو جہل تیرا دشمن تھا مٹ گیا، ابو لہب تیرا دشمن تھا مٹ گیا، قیامت تک کے لیے جتنے تیرے دشمن آئیں گے وہ مٹ جائیں گے، لیکن تیرا چرچا ہوتا رہے گا، تیرا تذکرہ ہوتا رہے گا، تیرا نام بلند ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں کسی کے خاکے بنانے سے کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی آپ نے بغض کا اظہار کرتا ہے گندی ذہنیت کے ساتھ، گندی زبان کے ساتھ، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے ایسے کرنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر میں آپ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ کا نام محمد ہے، اور محمد کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ مشرکین مکہ آپ کا نام نہیں لیا کرتے تھے، وہ آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، آپ کو اذیتیں دیتے تھے، لیکن آپ کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف، اور جب کوئی محمد کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بخود تعریف ہو جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آپ علماء سے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو کو سنتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو پر روشنیاں ڈالی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ جزء ایمان ہے۔ آپ نے والدین سے بھی زیادہ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ عملی کمزوری ہونے کے باوجود بھی، بہت ساری کمزوری ہونے کے باوجود بھی، جہاں آپ کے نام کا مسئلہ آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ آتا ہے، آپ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی کڑا ہو جاتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نچھاور فرماتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو آپ کی سیرت کے مختلف پہلو علماء نے بیان کیے ہیں، آپ کے حسن کو بھی بیان کیا، آپ کے حسن اخلاق کو بھی بیان کیا۔ شمائل ترمذی میں آپ کے ہر ادا کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ کا انداز گفتگو کیا تھا، لوگوں سے ملنے کا کیا طریقہ تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، آپ کا حسن کیسے تھا، ہر چیز کو علماء نے محفوظ کر دیا، بیان کر دیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور فرمائے، اے میرے محبوب کہ میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، قلبت المشارق والمغارب، میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، لیکن آپ جیسا حسین میں نے دنیا میں نہیں پایا۔ جبریل نے پوری دنیا میں دیکھا، ہماری نظریں تو محدود ہیں ایک شہر تک، ایک علاقے تک، اور جبریل ایک مرتبہ آپ نے دو پروں کو کھولا تو ایک پر مشرق میں تھا اور ایک مغرب میں تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے پاس آئے، گفتگو کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ نے 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن عطا فرمایا، آپ نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صفاتیں دی، اللہ رب العزت نے وہ ساری صفتیں اور سارا حسن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ودیعت کر دی۔ وہ سارا حسن اللہ رب العزت نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔
اس لیے دربار نبوت کے شاعر حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آج تک حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ حسین کو؟ اس لیے محبت کے جتنے طریقے ہیں اور کسی سے محبت کی جائے، جتنی صفات ہے محبت کے، اللہ رب العزت نے وہ ساری صفات آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے دنیا نے آپ سے محبت کی، صحابہ نے آپ سے عشق کیا، 1400 سال ہو گئے لوگوں نے آپ کی محبت میں اپنی جانیں قربان کی ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا اور رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود تھے، یوں لگ رہا تھا کہ ستارے ہیں دائیں بائیں گرد و پیش میں، درمیان میں چاند ہے۔ میں نے ایک نگاہ چاند پہ ڈالی، صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک نگاہ چاند پہ ڈالی، ایک نگاہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈال دی، بار بار میں چاند کو دیکھتا رہا، آقا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرے لیے فیصلہ مشکل تھا کہ میں کس کو خوبصورت کہوں، کس کو چمکدار کہوں۔ آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چاند کے مقابلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہے۔ یہ ان لوگوں کی گواہی ہے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور صحابیت کے شرف سے منور ہوئے۔ تو دوستو، ہم خوش نصیب ہیں، سب سے بڑے خوش نصیب ہم یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ اب اس کی قدردانی کرنی چاہیے ہمیں، اور قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منور کر دیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام فرمائیں، زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر، ایک مرتبہ سلام پڑھنے پر کم سے کم 40 برکتیں نصیب ہوتی ہیں، 40 فوائد ہیں کم سے کم۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر، ایک مرتبہ سلام پڑھنے پر 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 40 فائدے یہ ہو گئے صرف درود پڑھنے میں، اور سلام پڑھنے میں بھی 40 یہی فوائد ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مختصر ترین درود شریف میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور 10 منٹ میں 20 منٹ میں آپ 500 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم عہد کر لیں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں کم سے کم روزانہ اپنا معمول بنائیں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، اور یہ ماحول صرف باہر نہ ہو، ہم تک محدود نہ ہو، یہ ماحول اپنے گھر میں بنائیں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں، اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ عشق کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روشنیاں کر لیں، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے روشن ہو جائے، آپ کی محبت سے روشن ہو جائے، آپ کے طریقوں سے ہماری زندگی منور ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔